بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج بہت اہم ٹاپک ہے بچوں میں خون کی کمی۔ جیسے میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ 53-54% ہمارے جو بچے ہیں ان میں خون کی کمی ہے، ماؤں میں کمی ہے، عورتوں میں، لڑکیوں، بچیوں میں بہت زیادہ کمی آتی جا رہی ہے۔ اس لیے یہ اگلے 3-4 لیکچر بہت امپارٹنٹ ہے، بڑی سلی سے سنیں، اور خاص کر بچوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ نارمل بچے کی پیدائش کے لیے، بچے کی صحت کے لیے ماں کا صحت مند ہونا بہت ضروری ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ اور ماں کی صحت شروع ہوتی ہے جب بچی 13-14 سال کی ہوتی ہے، یاد رکھنا، کیونکہ لڑکی کو ہر مہینے مینسز میں کافی خون لاس ہوتا ہے، اس لیے وہ خون کی کمی اس کی کبھی بھی پوری نہیں ہوتی، اس لیے اس کے لیے اسپیشل ڈائٹ رکھے۔ یہ جو لوگ ہمارے میل ڈومیننٹ کلچر ہے، اس نے بہت تباہی مچائی ہے۔ مجھے ابھی بھی پتہ ہے کہ ہر گھر میں دادیاں، مائیں، چاچیاں، نانی بیٹوں کو اچھی خوراک دیتی ہیں، بیٹیوں کو نہیں دیا کرتی تھیں، حالانکہ الٹا ہے۔ ماں، بچی نے مستقبل کی ماں بننا ہے، ہمارے مستقبل کی پوری قوم اس کی گود میں پلے گی۔ اس لیے خدا کے لیے یہ بات سمجھ لیں کہ لڑکیوں کی صحت کا زیادہ خیال رکھیں، لڑکیوں کو اچھی خوراک دیں تاکہ اچھی نسل، اچھی قوم پیدا ہو آپ کی۔ یہ بات ذہن میں لکھ لیں۔ اگلے میں نے لیکچر اسی لیے 3-4 بنائے ہیں، اسپیشل اسی کے لیے۔ تو سب سے بڑی وجہ دنیا میں، پوری دنیا میں جو خون کی کمی ہے وہ ہے نیوٹریشن۔ کھانا صحیح نہیں کھاتے، صحیح طریقے سے نہیں کھاتے۔ ایک تو وجہ پچھلے لیکچر میں نے بتائی ہے، دوسری وجہ، اس سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بچے کو پراپر ڈائٹ نہیں دیتے، ماں کو نہیں دیتے۔ جب ماں میں جب کمی ہوگی تو بچے کی کمی بہت مشکل ہے پوری کرنی۔ چھوٹے بچے کو دینا بہت مشکل ہے خوراک، یاد رکھیں۔ آسان یہ ہے کہ ماں کو دیں شروع دن سے، پہلے دن سے ہی۔ تو اگلے میں لیکچر بناؤں گا ماں کے لیے بھی۔ تو اس بچے میں سب سے زیادہ آئرن کی کمی ہو جاتی ہے، جس وجہ سے خون نہیں بنتا۔ آئرن کے بغیر ہیموگلوبن خون RBC، جو کہ کرتا کیا ہے کہ آئرن سے ہیموگلوبن بنتی ہے، ہیموگلوبن سے RBC آکسیجن لے کے جاتے ہیں۔ جب آپ کے آکسیجن برین کو، پٹھوں کو نہیں جائے گی تو وہ ڈیولپ نہیں ہوں گے، وہ بچہ کمزور رہ جائے گا، چھوٹا رہ جائے گا۔ تو اس لیے خون کی کمی پوری کرنے کے لیے سب سے مشکل جو امپارٹنٹ وٹامن منرل ہے وہ آئرن ہے۔ تو 4 سے 6 مہینے تک اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام رکھا ہے کہ ماں کا دودھ ہی کافی ہے بچے کے لیے، اس کو کسی چیز، ایون پانی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر ماں صحت مند ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے، اس کے دودھ کافی ہے بچے کے لیے 4 سے 6 مہینے تک۔ آئرن 2 قسم کا ہوتا ہے، جو زیادہ بہتر ہے وہ ہیم آئرن، جیسے کہ میں اکثر ذکر کرتا رہتا، آج میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا آپ کو، جو کہ صرف اینیمل فوڈ میں ہوتا ہے، گوشت میں، انڈے، مرغی، مچھلی وغیرہ میں۔ باقی نان ہیم آئرن ہے، وہ پودوں میں ہوتا ہے، پلانٹ میں، نٹس میں، سبزی، فروٹ میں ہوئے گا۔ دونوں میں فرق کیا ہے یہ آپ کو میں آگے بتاتا ہوں۔ ابھی 7 مہینے کا بچہ 6 مہینے تک تو ماں کا دودھ پیے گا، میں تو 4 مہینے بعد کہتا ہوں شروع کرا دیں، وہ میں اگلے لیکچر میں بتاؤں گا۔ 1 سال تک 11 ملی گرام آئرن ڈیلی چاہیے بچے کو۔ 1 سال سے 3 سال تک 7 ملی گرام، 4 سال سے 8 سال تک کے بچے کو 10 ملی گرام آئرن ڈیلی چاہیے۔ 9 سال سے 13 سال تک 8 ملی گرام، اور لڑکیوں کو 15 ملی گرام، کیونکہ 13-14 میں ان کو میسج شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کی ریکوائرمنٹ مرد میل سے بہت زیادہ ہے، یہ یاد رکھنا ہے۔ اچھا، دوسرا جو 50 سال سے کم عورت ہے اس کو 18 سال، کیونکہ میسج آتے ہیں، پریگننسی ہونی ہوتی ہے اس لیے، اور جب حاملہ ہو جائے تو 27 ملی گرام، یہ بہت امپارٹنٹ ہے۔ اور جو بریسٹ فیڈنگ مدر ہے اس کو 18 سے 20 ملی گرام، جو ماں کو دودھ پلا رہی ہے، یہ اتنے ملی گرام آئرن روزانہ چاہیے، یہ سوچ لیں، سمجھ لیں۔ ہیم آئرن کا فائدہ یہ ہے کہ یہ 20 سے 40% ایبزارب ہو کے فائدہ پہنچائے گا، جیسے بیف ہو گیا، مٹن ہو گیا، فش ہو گئی، چکن ہو گیا، لیور خاص کر چکن کا بھی، اور اس میں بھی آئرن بہت زیادہ ہے، اور اصل فیرس فارم میں ہے، جو کہ 20 سے 40% ایبزارب ہوتا ہے۔ جو نان ہیم آئرن ہے وہ 2 سے 12% ایبزارب ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ فیرک فارم میں ہوتا ہے اس لیے ہوتا ہے، ایبزارب ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کٹھا فوڈ کھائیں، جیسے میں کہتا ہوں گوشت ساتھ روٹی کھا لی، سب کچھ کھا لیا چاہے، تو 0.9% ایبزارب ہوگا، آپ نے 91% آئرن ضائع کر دیا۔ جو سبزیاں ہیں، فروٹ ہے، جیسے ڈیٹ ہے، بین ہے، لینٹ، اس سب کا یہی مسئلہ، ان میں جو ہے وہ 2 سے 12% ایبزارب ہوتا ہے۔ تو اسی لیے سب سے بہترین جو ہے وہ فیرس سلفیٹ فارم ہے، جو کہ بہت اچھی ایبزارب ہوتی ہے، یا گلوکونیٹ، یہ
بہترین فارم بچوں کے لیے، اگر دینی بھی ہو تو یہ دیتے ہیں۔ بہرحال کوشش کریں کہ سپلیمنٹ نہ دیں، ان کے بہت سائیڈ افیکٹ ہیں، مجبوری ہو نہ دے سکیں تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر اپنے ڈاکٹر پاس جا کے آپ لے لیں، شربت بھی آتے ہیں وہ بھی آتے ہیں۔ اچھا، بچوں میں انیمیا کہتے ہیں خون کی کمی کو۔ یہ دیکھیں پچھلے دفعہ میں نے سلائڈ بتائی تھی کہ 43% عورتیں جب وہ حاملہ ہوتی ہیں خون کی کمی ہے، اور 54% لڑکوں میں اور 53% لڑکیوں میں خون کی کمی ہے۔ یہ ہمارا ڈیٹا ہے 2022 کا، یونیسیف پاکستان کا۔ انڈیا میں دیکھیں آپ، عورتوں میں پریگننٹ عورتوں میں 80% ہے۔ یہ تھوڑا سا فرق ہے ویجیٹیرین، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہاں تھوڑا بہت ہم انڈے گوشت کھا لیتے ہیں، وہ ویجیٹیرین ہے، اس لیے ان میں کمی بہت زیادہ، اور مکس کھانا کھاتے ہیں، وہ اناج کو اناج کے ساتھ کھاتے ہیں، اس لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ بڑی نشانیاں اس کی بہت زیادہ ہیں، جیسے میں بتاؤں رنگ پیلا ہو جائے گا۔ آپ یہ بیسٹ طریقہ ہوتا ہے آنکھوں کے نیچے دیکھیں، یہ جو آپ کے لیفٹ سائڈ پہ یہ نارمل ہے، رائٹ سائڈ پہ دیکھیں پیلا ہے، خون کی کمی ہے۔ یہ آسان طریقہ ہوتا ہے، آنکھوں کے نیچے کھینچ کے دیکھیں گے آپ، یہ دیکھیں سستی ہوگا، لیزی ہوگا، اسے کام ہی نہیں ہوگا، بچے کا کچھ کر ہی نہیں سکے گا، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہیں گے، اس کو سردی لگتی رہے گی، یہ غصہ کوئی پتہ نہیں ٹیبل رہے گی، ہمیشہ لڑنے کے موڈ میں رہے گا، یہ ہارٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے، دل تیز پھٹتا رہتا ہے، اس کو لوگ بیماری سمجھتے ہیں، جب چیک کرتے ہیں تو خون کی کمی ہے۔ یہ دیکھیں جہاں بیٹھا ہے وہیں سو جائے گا، کوئی پڑھنے میں دھیان نہیں لگے گا، کچھ نہیں، مطلب بہت سب سے امپارٹنٹ آسان جو پہچان ہے ناخن دیکھیں آپ۔ یہ اور چیزیں بھی کمی ہوتی ہیں، لیکن خون کی کمی، خاص کر خون، زنک کے جو منرل اور یہ ان کی کمی سے بال، ناخن اور سکن یہ سب سے پہلے افیکٹ ہوتے ہیں، اور ہر بندے کو نظر آ رہے ہوتے ہیں بجائے ٹیسٹ کرانے۔ یہ دیکھیں یہ سارے بچے وہ ہیں جن کا دیکھا یہ پیلا ہوا ہے، یہ ریڈ رائٹ سائڈ پہ نارمل ہاتھ ہے، یہ دیکھیں ناخن، پتہ لگ رہا ہے ان میں خون کی کمی ہے۔ یہ اس سے بھی آپ کو پتہ لگ رہا ہوگا کہ جو پام کی کریزیں ہیں آپ کی یہ وائٹ ہو جاتی ہیں۔ یہ دیکھیں اسپون شیپ، بہت لمبا ہو، بیماریوں میں ہو ایسے ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں پہلے علاج کے بعد دونوں میں فرق ہے، ریڈ ہوگا، پنک ہو گیا نیل، وہ وائٹ ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کو مزید میں دوبارہ بتا دوں کہ جیسے فیٹیک ہے، تھکاوٹ رہے گی، کام نہیں کر، کیا وجہ ہے؟ آکسیجن نہیں جا رہی، ڈلیوری نہیں ہو رہی۔ پیکا یہ ایک اسپیشل ٹرم ہے، اس میں بچہ کیا کرتا ہے کہ وہ کاغذ کھائے گا، مٹی کھائے گا، اثر روٹی کی طرف نہیں جائے گا، پیپر کھا لے گا، مختلف چیزیں کھا رہا ہوتا ہے، وہ کھانے کی طرف نہیں جاتا بچہ۔ یہ جیسے پھر دوبارہ دیکھیں آنکھ چیک کرنے کا بہترین طریقہ ہے ٹیکی کارڈیا، جیسے ہم بتایا دل کا ریٹ، ہارٹ ریٹ بڑھ جائے گا، نبض تیز ہو جائے گی اس کی، سانس چڑھ جائے گا، ظاہر ہے جب آکسیجن نہیں مل رہی تھوڑا سا کھیلے گا، بچوں میں کھیل نہیں سکے گا، وہ تھوڑا چلے گا سانس چڑھے گا، سیزن چڑھے گا سانس چڑھ جائے گا، پتہ لگ رہا ہوتا ہے۔ جس کو بہت زیادہ لمبا ہو جائے، بڑے 5-6 سال کے بچوں میں دیکھا، زبان دیکھو آپ، یہ آپ کے رائٹ سائڈ پہ نارمل ہے، لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں بالکل اسموتھ ہو گئی ہے، وہ جو رج ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اس کے۔ ٹھنڈے ہاتھ پاؤں رہتے ہیں، یہ میں بتا چکا ہوں۔ دوسرا سپلین، تیلی بڑھ جاتی ہے، یہ بھی ایک پہچان ہوتی ہے ان کی۔ تو دوسرا اس میں گروتھ رک جاتی ہے، سمتا نہیں ہے۔ سب سے امپارٹنٹ جو ہے نا ریسٹ لیگ سنڈروم ہے، ٹانگوں میں دردیں ہوتی ہیں بچے کی بہت زیادہ، وہ بار بار یہی کہتا ہے آپ کو یہ دردیں ہوگی، پاؤں دباؤ، یہ سب سے پتہ لگ جائے گا۔ آسان ٹیسٹ یہ ہے، باقی نیچے جو میں نے دیے ہیں یہ ایسے دے دیا جاتا ہے، لیکن سب سے پہلے CBC ہیموگلوبن آج کل ہر لیبارٹری میں ہو رہا ہے، ہر سینٹر میں ہو رہا ہے، کمپیوٹر مشینیں آ گئی ہیں، پرنٹڈ چیزیں آ جاتی ہیں، تو اس میں آپ نے 2 چیزیں دیکھی۔ اس کا اسٹینڈرڈ یہ بنایا انہوں نے کہ 5 سال تک کے بچے کا 11 گرام سے نیچے تو یہ ٹھیک ہے، 10 سے 11 گرام ہے تو مائلڈ ہے، 7 سے 10 گرام ماڈریٹ ہے، اور 7 گرام سے کم ہے تو سیویئر ہے، یہ ایمرجنسی ہے۔ 5 سے 11 سال کے بچے کا 8 سے کم ہے تو ایمرجنسی ہے، اور 12 سے 14 سال کا 8 سے کم ہے تو یہ ایمرجنسی ہے، 7 یہ WHO کرائٹیریا ہے۔ تو 7 سے کم میں تو کہتے ہیں کچھ نہیں اثر کرے گا، فوراً خون دیں بچے کو، بلڈ ٹرانسفیوز کریں۔ جو 7 سے 9 گرام تک جس کا رپورٹ آئے گی ہیموگلوبن، وہ انجیکشن دینا پڑے گا، اورلی کچھ ابزارب نہیں ہوگا، اورل تھراپی۔ اور اس کے بعد جو جس کا 11 سے ہے اس کو کہتے ہیں خوراک سے دیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ بالکل نہ کریں، صرف بلڈ ٹرانسفیوز کرا لیں، آئرن انجیکشن نہ دیں۔ میں آپ کو ڈائٹ چارٹ دوں گا، اس کے مطابق آپ کر لیں تو سب سے بہتر ہے۔ اور آئرن کے ساتھ 2 چیزیں اور، فولیٹ اور B12، یہ تینوں مل کے بناتے ہیں خون، یہ بھی ضروری ہوتی ہیں۔ 6 مہینے سے 5 سال تک کے بچوں کی بڑی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ماں کا خون کی طاقت کم ہوتی ہے، ماں پہلے بیچارے نیمک ہوتی ہے، اس کے بھی 9-10 ہوتا ہے، وہ پراپر ڈائٹ ہی مل رہی ہوتی ہے، پریگنینسی میں خون ضائع ہو چکا ہوتا ہے، اس کی صحت نہیں ہوتی۔ دوسرا بچہ پری ٹرم ہے، 8 مہینے کا، 8.25 مہینے کا پیدا ہو گیا، اس میں بہت زیادہ کمی ہوگی۔ دوسرا ماں کا دودھ نہیں آ رہا، اس کو ماں کا دودھ نہیں مل رہا، یہ بڑی وجہ۔ ماں کا دودھ 6 مہینے تک آئرن کمی نہیں ہونے دیتا، اسٹاک ہوتا ہے، اور ماں کا دودھ میں تھوڑا بہت ہوتا ہے، اور سارا ابزارب ہوتا ہے۔ چوتھی بڑی وجہ ہے گائے کا دودھ ہے، آپ جب بچے کو گائے کا دودھ پلاؤ گے اور بچہ بہت زیادہ پیتا ہے، اس میں آئرن بالکل نہیں ہوتا۔ دوسرا اس میں کیلشیم ہے، وہ جیسے میں بتا رہا ہوں کہ آئرن کو بائنڈ کر دیتا ہے، کیلشیم سب سے زیادہ اس کو بائنڈ کرے گا۔
اچھا، 1 سال بعد کیڑے وغیرہ پیٹ میں ہو جاتے ہیں بچے کے، وہ وجہ ہو سکتی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ 4-6 مہینے بعد آپ سالڈ فوڈ نہیں شروع کرتے، لوگ 2-2 سال بچوں کو دودھ دیتے رہتے ہیں۔ اس کو میں نے مزید ڈیٹیل میں ڈائٹ چارٹ دی تھی لیکچر 55 میں، وہ دیکھ لیں، اور میں آگے پھر ڈائٹ چارٹ دوں گا بچوں کا بھی ماں کا بھی انشاءاللہ۔ تو یہ سب سے زیادہ ٹوٹل 4 گرام آئرن ہوتا ہے ہمارے باڈی میں، 3 گرام جو ہوتا ہے وہ پریزنٹ ہوتا ہے بلڈ میں، اور 1 گرام سٹور ہوتا ہے ایمرجنسی کے لیے۔ تو وہی کام ہے کہ ہیموگلوبن بنائے گا، اور برین ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے آئرن۔ یہ دیکھیں صحت مند پنک بچہ، ریڈ بچہ، وہ بالکل شکل سے پتہ لگ رہا ہے آپ کو کہ یہ نارمل ہے، نہیں یہ پنک نپ دیکھیں بچے کے، یہ نارمل ہے۔ یہ سارے ریفرنس ہیں کہ ہیم آئرن زیادہ اچھا ابزارب ہوتا ہے، ویجیٹیرین نہیں ابزارب ہوتا، 2 سے 12% ہے، اور 1% سے کم ہے۔ یہ سارا آپ دیکھ لیں انشاءاللہ، اگلے لیکچر ضرور سنیں، آپ کو سمجھ آ جائے۔ اچھا جی، اللہ حافظ۔